وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم اہل سنت و جماعت سے وابستگی نصیب فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، یہ پروگرام بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ کی جانب سے بمناسبت ولادت باسعادت حضرت سیدنا امام حسن ابن علی مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ خطبہ مسنونہ میں جس حصہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ تبلیغ نبوت و رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میں اپنے اہل قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ اہل قرابت کون ہیں؟ یقیناً اہل قرابت میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، مولا حسن مجتبی شامل ہیں، مولا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں۔ یقیناً ان سے محبت کرنے اور ان اہل قرابت سے کی محبت کو دل میں بسانے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج ہم انہی نفوس قدسیہ میں سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولادت باسعادت رمضان مبارک کی 15 تاریخ سن 3 ہجری میں مدینہ پاک میں ہوئی، اور آپ حضرت علی مرتضیٰ و سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سب سے پہلی آپ کو اولاد ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ کے مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تولد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گہری محبت فرماتے۔ بتایا گیا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی گئی تو آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لائے اور نو مولود کو یعنی اپنے پہلے نواسے کو اپنی گود میں لیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا نام رکھا ہے۔ حضرت علی نے عرض کی کہ حضور میں نے نام حرب سوچا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ حسن ہے، بڑے ہی حسین و جمیل ہیں، تو ان کا نام حسن ہوگا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کے ارشاد پاک پر آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے آپ کو قریب فرمایا اور اپنی زبان نبوت کو مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دی، اور اس طرح سب سے پہلی غذا دنیوی طور پر
جو مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، آپ کے حلق سے نیچے اتری، تو وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور گہری محبت اور وارفتگی کا عالم یہ کہ بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی بچپنے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے رونے لگتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے اور اپنی شہزادی کے مکان تشریف لاتے، اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم انہیں حسن کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب کبھی یہ روتے ہیں اور ان کے رونے کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے تو ان کے رونے کی وجہ سے میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت ہے کہ آپ کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو آقا علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے قبل بھی نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے متعلق بشارتیں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ بی بی ام فضل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوتی ہیں کہ حضور میں نے بہت ہی خطرناک خواب دیکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فضل، فیصلہ نہ کرو کہ خواب برکت والا ہے یا خطرناک ہے، پہلے بیان تو کرو۔ جب بی بی ام فضل نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، آقا علیہ السلام نے سنا تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ اے ام فضل، یہ تو بڑا ہی مبارک خواب ہے۔ بی بی ام فضل نے سوال کیا کہ حضور اس میں مبارک اور برکت کی بات کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فضل سنو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ گویا نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود بابرکت کو اپنے وجود بابرکت کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام سے کیسا تعلق رہا ہے، اور اس طرح آقا علیہ السلام ہی کی آغوش رحمت میں آپ پروان چڑھنے لگے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام بڑی محبت کا آپ کے ساتھ اظہار فرماتے، اپنی گود میں لیتے، آپ کو چومتے، کبھی اپنے ہاتھوں آپ کو بلند فرماتے، کبھی اپنے کندھوں پر آپ کو سوار کرا کر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ یوں ہی آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پر اپنے شہزادے امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کی تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھ کر کہا کہ واہ شہزادے، کیا سواری تم نے پائی ہے کہ نبی کے کندھوں پر سوار ہو، کیا سواری تم نے حاصل کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں تحسین والے کلمات ادا کیے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اچھے کلمات کا استعمال فرمایا ہے، اور حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش نصیب قرار دیا ہے، تو اگرچہ کہ حقیقت بھی یہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی شان دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں اس صحابی سے کہ تم نے سواری کو تو دیکھا ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار ہونے والا بھی کتنا اچھا ہے۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان، اپنی تعریف اور توصیف کے ساتھ اپنے شہزادے مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور آپ کی تعریف اور توصیف کو بھی شامل رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو آپ کی تعریف اور توصیف کتنی پسند ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایسے ہی آپ کا معاملہ چلتا رہا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے لے کر آپ کے سینے اطہر تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور پھر سینے اطہر سے قدوم پاک تک حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت حاصل رہی ہے۔ الغرض سر انور سے لے کر سینے اطہر تک حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشابہت حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
ظاہری وصال پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغور دیکھا کرتے اور آقا علیہ السلام کی دیدار کی لذتیں اور سعادتیں حاصل کیا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ بھی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی وجہ سے بڑی گہری محبت کے اظہار فرماتے، بلکہ آپ کو سردار کے نام سے یاد فرماتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور ان کے درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کرتے ہوئے، سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ پائے تھے، اس وجہ سے آپ نے سلام کا جواب تو نہ دیا، باقی کے سب لوگوں نے جواب دیا، اور لوگوں نے حضرت امام حسن ابن علی تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے بتایا کہ نواسے رسول تشریف لے گئے تھے، سبط پیغمبر تشریف لے گئے تھے، علی کے شہزادے حسن مجتبی تشریف لے گئے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑی اور دوڑتے ہوئے امام حسن کے پیچھے گئے اور قریب جا کر جواب دیا، وعلیک السلام یا سیدی، کہا اے میرے سردار آپ کو بھی سلام ہو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے انہیں سید کہا ہے، آپ نے انہیں سردار کہا ہے، جبکہ آپ عمر میں ان سے کافی بڑے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ ہاں یقیناً میری عمر بڑی ہوگی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے میں نے حسن ابن علی کے لیے سردار کا لفظ ہی سنا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے انہیں سردار قرار دیا تو یقیناً وہ ہمارے سردار ہیں، ہم عمر میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن حسن ابن علی کو ہم سب پر سرداری حاصل ہے۔ یہ شان، یہ عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نزدیک بھی مسلمہ ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت کا اور کیسے ادب کا معاملہ پیش فرماتے ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تلووں سے مٹی صاف فرما رہے۔ حضرت امام حسن نے پوچھا کہ اے چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ اے شہزاد رسول، اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شان اور عظمت آپ کی مجھے پتا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنی ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، وہ شان اور عظمت اہل مدینہ کو زمانے کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو زمین پر قدم رکھنے نہ دیں گے، بلکہ سب آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں گے۔ آپ کی شان اور عظمت تو بلند و بالا ہے، ہم آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھتے ہیں، تو یقیناً ہمارا یہ ادب کرنا اور آپ سے محبت کرنا یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ضرور ہے، لیکن آپ کے شایان شان تو نہیں، بلکہ آپ کی شان تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نظر میں یہ شہزاد رسول امام حسن بن علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بڑا ہی عجیب اور بڑی ہی عظمتوں والی شان رہی ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر تشریف فرما ہیں، اور شہزاد رسول امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کی عمر ہے، آپ وہاں پر آ گئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ میرے نانا جان کا منبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کوئی برا نہیں مانا، بلکہ منبر سے نیچے جب اترے تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا، چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں شہزادے، یقیناً یہ تمہارے نانا جان کا منبر ہے، اور میں تو بس فقط اپنے ذمے کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے منبر پر چڑھا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم سنی کی وجہ سے کوئی کلمات آپ نے ادا کر لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے ان کی تعلق اور ان کی نسبت کا کیسے لحاظ رکھا، اور ان کی بات کی کیسے تصدیق فرمائی، اور کیسے آپ کا ادب اور آپ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔
یہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے جائیں کہ کیسے کیسے آپ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا گیا، بلکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں، میں یقیناً انہیں دیکھتا ہوں تو جیسے آدمی پھول کو دیکھتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے اور اس کی خوشبو سونگھتا ہے تو جیسے محظوظ ہوتا ہے، ایسے نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین کو دیکھتے تو چہرے مبارکہ کھل اٹھتا اور آقا علیہ السلام ان دونوں کو اپنے قریب کرتے اور سونگھتے اور ایسے ہی محظوظ ہوتے جیسے کوئی دنیاوی پھول کو اس کی مہک کو سونگھ کر محظوظ ہوتا ہے۔ اور بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر مسجد نبوی آئے، یہ کہہ کر آئے کہ میں اپنی اور آپ کی مغفرت کے لیے نبی پاک سے دعا کرواؤں گا۔ اور جب مسجد نبوی آئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ذکر و اذکار میں مصروف رہے، انہوں نے انتظار کیا، نماز عشاء بھی ادا کی۔ اس کے بعد بھی جب سب لوگ چلے گئے تو آقا علیہ السلام اپنے حجرے مبارکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے، لیکن صحابی رسول کا ادب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دینا گوارا نہیں فرماتے، نبی پاک علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دے کر روکنے کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ یہ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام کی یقیناً نظر کرم ہوگی پھر میں اپنا معروضہ رکھوں گا۔ اور ہوا یوں ہی کہ نبی پاک علیہ السلام چلتے چلتے جب حجرے پاک کے پاس پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پلٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا حذیفہ آئے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی حضور حاضر ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے بشارت سنائی، دعا یا کلمات ادا فرمائے، ارشاد فرمایا کہ حذیفہ اللہ تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ میرے سامنے یہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے اور یہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تو رب نے اجازت دی، تو ساتھ ہی رب نے یہ دو پیغام بھیجے ہیں، ایک تو یہ کہ رب نے اس فرشتے کے ذریعے مجھے سلام بھیجا ہے اور دوسرا پیغام ہی دے کر بھیجا ہے کہ فرشتے کے ذریعے کہ فرشتہ میرے صاحب پاس وہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے اور حسن اور حسین کو نوجوانان جنت کا سردار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت پاک کی برکت سے اللہ رب العزت نے کیسا مقام اور مرتبہ ان دونوں کا بلند فرمایا ہے۔ بالکل آخر میں یہی چند کلمات عرض کرتے ہوئے آخر میں اتنا عرض کرتے ہوئے بات کو تمام کروں کہ مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان اور عظمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضرت امام حسن بھی آقا کی خدمت میں موجود ہیں، شام کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ امام حسن نے کہا کہ نانا جان میں اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے سنا تو اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ حضور شہزادے اکیلے جا رہے ہیں، کہیں ٹھوکر وغیرہ نہ لگ جائے، اگر آپ کہیں تو میں ان کو گھر تک پہنچا دوں۔ تو آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا دیکھتا رہا کہ جہاں تک اجالا تھا وہاں تک تو شہزادے چلتے رہے، لیکن جہاں سے اندھیرا شروع ہونا تھا اسی وقت پر آسمان پر بجلی چمکی اور ایسی چمکدار بجلی چمکی کہ اس سے راستہ پورا منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور وہ بجلی اس وقت تک چمکتی رہی جب تک کہ حسن مجتبیٰ اپنی والدہ کے حجرے میں داخل نہیں ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کے لیے انتظامات فرمائے ہیں۔ وقت تنگ ہے کہ ہم تمام چیزوں کا جائزہ نہیں لے سکتے، لیکن اس مختصر وقت میں ہم اس بات کا احساس ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیسا مقام حاصل ہے، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، سیدہ زہرا کی بارگاہ میں یہ کیسے مقام اور مرتبے کے حامل ہیں، اور یہ سب ان شہزادوں کی کیسے ناز اٹھاتے ہیں اور ان کی دلجوئی کا سامان کرتے ہیں۔ بالکل ایک بات ذہانت کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کرتے ہوئے بات کو تمام کروں کہ بزرگوں سے سنا گیا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہیں۔ بات چلی
تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے سے پوچھا کہ بیٹے حسن بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہنے لگے کہ نانا جان یقیناً میں افضل ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب سنا تو حیرت فرمائی اور سوال کیا کہ بیٹے حسن تم مجھ سے افضل کیسے ہو گئے؟ قربان جائیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر اور آپ کے جواب پر بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ کیا آپ کے نانا بھی رسول خدا ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرے نانا رسول خدا نہیں ہے۔ امام حسن عرض کرتے ہیں کہ پھر جب میرے نانا رسول خدا ہیں اور جب آپ کے نانا رسول خدا نہیں ہیں تو نانا کی نسبت میں میرے نانا جب رسول خدا ہیں تو یقیناً میں آپ سے افضل ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو مسکرا اٹھے اور آپ کے جواب کو نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا ہے۔ آپ ذہانت بھی دیکھیں کیسی ہیں۔ اور پھر یقیناً بچے اپنی بچپنے میں کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا عالم دیکھیں، جو کہا اس کی دلیل بھی آپ نے فراہم فرمائی، اور دلیل بھی اتنی پیاری دلیل ہے کہ زمانے میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ نانا جان میں کسی اور وجہ سے افضل نہیں ہوں، میں افضل ہوں تو اس وجہ سے ہوں کہ آپ میرے نانا ہیں اور میں آپ کا نواسا ہوں۔ یہ سعادت میرے حصے کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی تو کوئی اور بھی مجھ سے افضل نہیں ہوتا۔ محترم حاضرین کرام، بس انہی چند کلمات پر اپنی بات کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے فیضان سے اور آپ کے تمام فیوضات و برکات سے مستفیض فرما۔ ماہ رمضان مبارک کی تمام برکتوں سے مالا مال فرما، تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔